نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی برائی اور غیبت کر کے ایک لقمہ کھائے یعنی اس ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ اس لقمے کی مانند اس کو جہنم کی آگ کھلائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پیر و جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور تمام بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہیں۔ وہ شخص رہ جاتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں جو کسی مسلمان سے کینہ اور عداوت رکھتے ہیں، تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کو 2 دن کی مہلت دے دو تاکہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جب تم لوگوں نے ایک آدمی کا خون کر دیا پھر ایک دوسرے پہ اس کو ڈالنے لگے اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے چھپا کے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کوئی سے ٹکڑے سے چھواؤ، اور اسی طرح حق تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو دکھلاتے ہیں۔ اس توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو، ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہے تو ان کی مثال پتھر کی سی ہے یا سختی میں ان سے زیادہ، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں کہ جو شق ہو جاتے ہیں پھر ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑھک آتے ہیں، اور حق تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ مردے کا زندہ ہونا اور بنی اسرائیل کی سنگ دلی۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے حکم دیا کہ اس مقتول کی لاش کو اس بقرہ کے کسی گوشت کے ٹکڑے سے چھوا دو، اس طرح چھوانے سے وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ جب گائے کا ٹکڑا مقتول کی لاش پر رکھا گیا تو مقتول نے زندہ ہو کر اپنے بھتیجے کا نام بتا دیا، اور اس طرح جس بات کو وہ چھپانا چاہتے تھے ظاہر فرما دیا گیا، اور مقتول قاتل کا نام بتا کر پھر گر پڑا اور مر گیا۔ اس پر قاتل کو یعنی مقتول کے بھتیجوں کو پکڑا گیا اور قصاص لیا گیا، میراث سے بھی محروم رکھا گیا، اور اسی وقت سے یہ حکم ہو گیا کہ قاتل ہمیشہ میراث سے محروم رہے گا، اگرچہ قاتل مقتول کا باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، یعنی آئے بنی اسرائیل چاہیے تو تمہیں یہ تھا کہ ان تمام گزشتہ واقعات، انعامات، احسانات
اور آیات و معجزات اور تخیفات اور تبشیرات کے بعد تمہارے دل نرم ہو جاتے، ان میں خوف پیدا ہو جاتا اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے اور سچی نیت سے اس کی اطاعت کرتے، مگر اس کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے اور تم نے بڑھ چڑھ کر حدود اللہ کو توڑا اور اس کے پیغمبروں کی مخالفت کی، اور سخت بھی کیسے پتھر کی طرح، بلکہ پتھر سے بھی سخت تم سنگ دل ہو۔ بعض تو پتھر بھی ایسے کہ ان سے تو کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ان سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو شک ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں، گویا ہیبت الہی سے لرزا کر سجدے میں گرتے ہیں، اور تمہارے دلوں میں کسی قسم کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور غرض یہاں آیت میں بتلایا گیا بعض انسانوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، پھر کوئی نصیحت و عبرت ان کے لیے مفید اور سود مند نہیں ہوتی۔ دل کی سختی یعنی قسادت قلبی کا خاصہ ہی یہ ہے کہ وہ خدا سے غافل بنا دیتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ غفولتی، اے اللہ میں دل کی سختی اور غفلت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 4 چیزیں بختی کی نشانی ہیں۔ ایک خوف خدا سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، دوسرے دل کا سخت ہونا، تیسرے امیدوں کا بڑھ جانا، چوتھے حرص و طمع اور لالچ کا پیدا ہو جانا۔ قیامت کے دن زندہ ہونے کی دلیل، جس طرح اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے عدل و قصاص جاری کرنے کے لیے عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے خاص ضرورت اور مصلحت کے لیے مردے کو تمہارے روبرو زندہ فرمایا اور اس مردے کا کلام تم نے اپنے کانوں سے سنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محض جزا دینے اور عدل قائم کرنے کے لیے اور انصاف کے لیے دوبارہ اپنی قدرت کاملہ سے مردوں کو محض اپنی قدرت سے زندہ فرمائے گا اور سب کا انصاف کرے گا اور مظلوم کا ظالم سے قصاص و بدلہ لے لے گا۔ آخر میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا گیا، اے نبی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اگرچہ تم اپنی قسادت قلبی کی وجہ سے خدا سے غافل ہو گئے، مگر خوب سمجھ لو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہ اللہ تمہارے اعمال و افعال سے بے خبر نہیں۔ دعا کیجئے حق تعالی ہم کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قساوت قلبی کے مرض سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے بچائیں جو دل کو سخت کرنے والی ہیں، اور اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائیں جو کہ مساعدت کی نشانی ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔